چیز پہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اتنا ہی اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے خوشی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ایکچولی یہ ہے کیا چیز؟ ہم اتنی زیادہ سہولیات ہیں ہماری زندگی میں، اگر دیکھا جائے پچھلے کچھ عشروں سے جو ہے دن بدن جو ہے وہ انسان ترقی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ آسائشوں سے بھری ہوئی ہے، مشینری جو ہے دور ہے، چل رہا ہے۔ اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود جو ہے ہم خوش نہیں ہیں خود سے، جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک ناخوشگوار زندگی تصور کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایکچوئل میں یہ کیسی کیفیت ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا؟ خوشی جو حقیقت میں جو ہے وہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ جیسے کہ اکثر ہم سنتے ہیں، ہمیں سننے کو خود بھی ملتا ہے، ہم خود دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ مطلب کہ اگر ہماری روح سکون میں ہوگی، اگر ہماری روح جو ہے وہ پرسکون ہوگی، تو پھر ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو دماغ ہے، وہ بھی پرسکون رہے گا، وہ بھی خوش رہے گا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں مطلب جتنے بھی ہمارے حالات ہیں، جن بھی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں ان کو اچھے سے جینا چاہیے۔ مطلب زندگی کا جو ہر لمحہ ہے، ہر وقت ہے، اس سے اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کرنا چاہیے۔ ہم پوری زندگی جو ہے ہم خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کبھی-کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی-سی خوشی جو ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سی بڑی اداسیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ بھی ہمارے پہ سچویشنز آتی ہیں کہ اتنی بڑی کامیابی ملنے کے باوجود بھی ہم جو ہے خود کو سکون میں محسوس نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ اداسیاں جو ہے اس خوشی کو، اس کامیابی کو محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم مینٹلی جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو۔ ہماری جو مینٹالٹی ہے یا ہمارا جو ذہن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو۔ تو خوشی بیسیکلی کیا ہوئی؟ خوشی جو ہے وہ آپ کی ذہن کی سیٹسفیکشن ہے، آپ کے مائنڈ کی ایسی حالت ہے جس میں آپ حالات کو قبول کر لیتے ہیں، جس میں جیسے بھی حالات ہیں اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ جیسے کہ جو ہے انگلش رائٹر ہیں، بہت فیمس ہیں، تھامس ہارڈی، وہ کہتے ہیں کہ درد کے جو ایک عام سا ڈرامہ ہے اس میں خوشی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ مطلب کہ زندگی مشکل ہے، لیکن خوشی کو حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو آج کے جو اس سیشن ہے اس میں ہم نے وہی 3-4 باتوں پہ جو ہے ڈسکشن کرنی ہے کہ ہم خوشی اپنی زندگی کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں، ہم کیسے خوشی کی کیفیت اپنے اوپر ہر وقت جو ہے وہ طاری کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کے گھیرے میں آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ دلائی لاما کا بہت اچھی کوٹ ہے جو کہ رائل ڈیبیٹنگ اینڈ کاؤنسلنگ کلب کی بھی آپ میں کوٹیشن آپ کے ان باکس میں آتی ہوں گی، آپ پڑھتے ہوں گے۔ بہت مزے کی ہے کہ ہیپینس از ناٹ سم تھنگ ریڈی میڈ، اٹ کمز فرام یور اون ایکشنز۔ اس کوٹیشن میں مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ہی اس کوٹیشن میں ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں نا، تو اس کو سمجھیں نا اور ڈیپلی اس کو سوچیں، تو اس کوٹیشن میں ہمارے سارے سوالات کے جو ہے وہ جوابات موجود ہیں کہ خوشی ہمیں ریڈی میڈ ٹرے میں سجی ہوئی کوئی بھی نہیں آ کے دیتا، ہمیں خود کو تیار کرنا ہوتا ہے اس کے لیے، اور تیار ہمیں اپنے ایکشن سے کرنا پڑتا ہے۔ ہماری جو ایکشنز کی پرفارمنس ہوگی اسی کی بیس پہ ہمارے جو ہے ہم پہ جو ہے حالات جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے۔ تو آج میں نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے، ویسے تو بہت سارے پوائنٹ ہیں جو جس کو مطلب اپنا کے اپنی زندگی کا حصہ بنا کے ہم جو ہے وہ خوش ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی میں مثبت جو ہے تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن میں کچھ پوائنٹ کہوں گی جن کا میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا اور اس نے مجھے بھی بہت فائدہ دیا، اور اس کے نتیجے پہ آج میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اس پہ بات کر سکتی ہوں۔ تو وہ میں پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نے اپنانا ہے آج کے سیشن کے بعد، اگر پہلے نہیں تھا، اگر پہلے تھا تو ویل اینڈ گڈ والی بات ہے، اگر پہلے نہیں تھا تو آج سے ہم نے اس پوائنٹ کو اپنے جو ہے پہلی لسٹ میں تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی ڈائری کے ٹاپ پہ لکھنا ہے ان پوائنٹس کو، دین ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے ہوئے بیبی اسٹیپ سے، یہاں پہ میں ایک بات کرتی چلوں، اگر آپ لوگوں نے یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے آ چکے ہیں، ایم بھی خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا ٹائم بھی لگانا چاہ رہے ہیں، تو خدا را آپ لوگوں نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔
سب سے پہلا پوائنٹ، اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بتا دیا، خوشی سمپلی ایک لائن کی ڈیفینیشن ہے کہ خوشی ہماری روحانی کیفیت کا نام ہے، خوشی ہماری روح کی تسکین کا نام ہے، خوشی ہماری ذہنی سکون کا نام ہے. اب یہ ذہنی سکون کیسے آئے گا، اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ ہے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. جائزہ کیسے لینا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی حالات و واقعات ہو چکے ہیں، جن کا آپ نے تجربہ حاصل کر لیا ہے، ان کی وجوہات کیا تھی. ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے اپنے بارے میں جاننا ہے کہ کون سی باتیں ہیں، کون سی ایسی عادتیں ہیں جن پہ آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے، آپ اچھا فیل کرتے ہو، آپ کانفیڈنٹ ہو، آپ کو لگتا ہے آپ اپنی زندگی میں کیا کیا کر سکتے ہو، آپ کے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں. پھر آپ یہ طے کریں کہ آپ اپنی زندگی کو کس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، زیادہ اس میں محنت نہیں ہمیں کرنی پڑے گی. تھوڑی سی اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے، اپنی پسند کے ساتھ ہم تبدیل کر سکتے ہیں. بالکل جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بیبی اسٹیپ، چھوٹے قدم. اب دیکھیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہے نا، وہ بولنا نہیں جانتا، وہ چلنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے. ہم اس کو بچے کو بتاتے ہیں، ہم لے کے چل رہتے ہیں، وہ اس کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گرتا ہے، کافی ٹائم اس کو لگ جاتا ہے، بولتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ صحیح الفاظ ادا کرتا ہے. سیم ہم خوشی کے متلاشی لوگ ہیں، اسی لیے ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ. ہمیں خوشی کی تلاش ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے خوشی ملے گی، تو اب ہم نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے، جس میں ہمارے بہت ساری ڈسٹریکشنز بھی آئیں گی، ہمیں اس چیز سے اکتاہٹ بھی محسوس ہوگی، کیونکہ عادت نہیں ہے نا ہمیں، لیکن ہم نے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے. تو پہلی بات تو آپ نے اپنی زندگی کا، خود کا جائزہ لینا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے، اور جو میرے ساتھ حالات ہو چکے ہیں انہوں نے مجھے کیا کیا منفی اثرات مجھ پہ چھوڑے ہیں اور کیا کیا مثبت اثرات چھوڑے ہیں. جب آپ یہ کام کر چکے ہوں، پھر آپ نے سیکنڈ اسٹیپ لینا ہے، اپنے آپ کو اسکیجولائزڈ کرنا ہے. مطلب اپنی روٹین کے جو ہے وہ شیڈول جو ہے تیار کرنا ہے. بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں سوری زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے، ہم بالکل بے بس ہوتے ہیں. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہماری گرفت ہوتی ہے، جن کو ہم اپنے انداز میں جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں. اور اس میں ہماری ڈیلی روٹین کے بہت سارے کام ہیں، کیونکہ جتنی ہماری زندگی منظم ہوگی، ہم اتنے بھی آسانی سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، ٹائم پہ کھانا، ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ پڑھنا، ٹائم پہ ہم نے گیمز کھیلنی، ٹائم پہ دوستوں کو ٹائم دینا، ٹھیک ہے، ٹائم پہ ہی سوشل میڈیا کو ٹائم دینا. اب دیکھیں، جب ہم نے سب چیزوں کو اسکیجولائزڈ کر لیا ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے فلاں چیز کو اتنا ٹائم دیا ہے. آپ خود میں اطمینان محسوس کریں گے. جب آپ نے سوشل میڈیا کو 5 گھنٹے دیے اور ایک فرینڈ کو آپ نے 5 منٹ دیے ہیں، تو ایٹومیٹکلی آپ نے انسیٹسفائڈ تو ہونا ہی ہے. جب فیملی کو آپ کا 1 گھنٹہ چاہیے تھا، جبکہ آپ نے فیملی کو 1 گھنٹہ نہیں دیا اور سوشل میڈیا کو آپ نے 6 گھنٹے دے دیے، تو اب انسیٹسفائڈ ہونا ہے، وہ تو ہونا بنتا ہی ہے نا آپ کا. تو جب آپ اسکیجولائز کر لیں گے، آپ سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیں گے، فرینڈس کو بھی ٹائم دیں گے، گھر کو بھی ٹائم دیں گے، آفس کو بھی ٹائم دیں گے، دوسری جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ ان کو بھی ٹائم دیں گے، تو آپ خود میں جو ہے وہ سکون میں محسوس کریں گے. آپ کی روح جو ہے وہ سکون محسوس کرے گی، اور ایٹومیٹکلی جب آپ کا ذہن سکون میں ہوگا تو آپ اپنی فزیکلی بھی آپ کو جو ہے فٹنس جو ہے وہ محسوس ہوگی. اس کے الٹ اگر دیکھا جائے تو زندگی، مطلب جو بے ترتیبی سے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے اندر چڑچڑاپن پیدا کر دیتے ہیں، ہمیں اکتاہٹ محسوس خود اپنی ذات سے جو ہے وہ بہت زیادہ اکتاہٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے. تو پہلا کام کرنے کے بعد، خود کا اچھے سے جائزہ لینے کے بعد، ہم نے اسکیجولائز کرنا ہے. میری آواز نہیں ٹھیک آ رہی؟ کلیئر ہے میم؟ آ رہی ہے میم سے؟ جی مجھے میسج آ رہا ہے اس لیے. جی پھر آپ کے جو ہے آپ کی طرف سگنل کا ایشو ہوگا، ٹھیک ہے. تھرڈ اسٹیپ جو ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ تو سارے ہی ہیں، مطلب یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، حساس ہونا، اچھا گمان رکھنا، یہ ہم سب کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے.
بہت جو احساس نہیں اتنے ہوتے ہیں نا، جو مطلب خود کو انہوں نے بڑا اسٹرانگ محسوس کروا رہے ہوتے ہیں، تو ایکچولی ان بیچاروں نے بھی بڑی مطلب اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے ایسے لمحات سے، تو تب انہیں اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں. تو احساس یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت فلاں بندہ کہہ رہا ہے میں بہت سینسٹیو ہوں. سینسٹیو سارے بندے ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر جذبات نہ ہو اور اس کو باتیں فیل نہ ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ خود کو ٹرین کرنا پڑتا ہوتا ہے. ہمیں اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، ایک خوشحال زندگی گزارنی ہے، ایک پازیٹیو زندگی گزارنی ہے، ایک اچھے گمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں احساس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں غیر ضروری سوچوں کو، پریشانیوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے. اس کے برعکس ایک چیز کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ جو بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، ہم ان کو فیس کر سکیں. چاہے وہ ہمارے حق میں ہیں، چاہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہیں، چاہے وہ ہمیں خوشی دے رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں غم دے رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس اتنی ہمت ہو کہ ہم ان حالات کو، ان حقیقتوں کو تسلیم کر سکیں. یہ ہمیں اسٹرینتھ پرووائڈ کرے گی، یہ ہمیں اسٹرانگ کرے گی انٹرنلی. اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. کوئی جتنا بھی برا کر دینا، پھر بھی سوچیں کہ اس کے اندر سے کیا پازیٹیوٹی نکل سکتی ہے، کیا کیا ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اس نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے. اگر آپ ایسا سوچیں گے، دین سامنے والے کو فائدہ ہو نہ ہو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ مینٹلی جو ہے خود سکون میں رہیں گے. اگر پہلے نہیں اس چیز کو سوچا تو ابھی سوچ کے دیکھ لیجیے گا. بے شک جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے، اس پہ اچھا غصہ نکالتے تھے، تب کی کیفیت، اور جب آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی تھی اور آپ پیار سے ایک اسمائل دے کے ہر چیز کو اوکے کر دیتے ہیں، تب کی کیفیت. دونوں کیفیت کو آپ کمپیریزن ان کا کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اس کی نسبت اس کیفیت جس میں آپ نے صرف چھوٹی سی اسمائل دی اور اس کو کہہ دیا اٹس اوکے، تو آپ نے کتنا اچھا فیل کیا. اس میں کتنا فرق ہے. اور وہ جو کیفیت جس میں آپ نے اچھے خاصی اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال لی، اس کو برا بھلا بھی کہہ لیا، اس کے بعد خود ہی مظلوم بن کے بیٹھ گئے اور خود ہی اس سوچ کے ساتھ امید لگائے بیٹھ گئے کہ اب منایا بھی مجھے ہی جائے گا، اور غلط بھی میرے ساتھ ہوا ہے، اور جتنا بھی غلط ہوا میرے ساتھ ہی سب کر رہے ہیں. اس کیفیت میں اور اس کیفیت میں کتنا فرق ہے. خوشی، اچھا گمان اور خوش ہونا، اس کا بھی بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے. آپ جتنا اچھا گمان رکھیں گے، آپ اتنا زیادہ خوش رہیں گے. کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر کے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی کوئی بھی بات سنتے رہو. نہیں، آپ حل نکالو، آپ ایسے طریقے اپناؤ جس سے آپ کو اچھے وے میں سچویشنز کو ہینڈل کرنا آ جائے. اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچیں لے کے آئیں. اور اگر فضول سوچیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، فضول بات ہے جس کو آپ لے کے بیٹھ جاتے ہو، اس کے لیے کیا کریں آپ کی زندگی میں کوئی اچھا ایسا فرینڈ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پرسن ہو جس سے آپ بات کریں، خود ریلیکس فیل کریں. نہیں ہے تو کتاب بہت اچھی دوست ہے. آپ کتاب ریڈنگ کی جو ہے ہیبٹ کو اپنا لیں، تو آپ جو ہے بہت زیادہ پرسکون خود کو محسوس کریں گے. اور اس سے اور بھی فائدہ، نالج میں بھی اضافہ. جتنی بکس ریڈ کریں گے اتنا اضافہ بھی ہوگا. پھر آپ کو جو چیز زیادہ تنگ کری ہے، یہ مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے اور میں کہتی ہوتی ہوں، مطلب یہ کرنی چاہیے. ہمیں جس چیز سے نفرت ہو نا، یا مطلب جو چیز ہمیں تنگ کر رہی ہو، ہمیں اس چیز کو زیادہ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کی کوالٹی کو سمجھ سکیں. ہم سمجھے تو صحیح یہ ہے کیا بلا جو ہمیں اتنا ڈسٹرب کر رہی ہے. تو جب ہم سمجھیں گے نا ڈپریشن ہے، اس کو سمجھیں، پیچھے پڑ جائیں ڈپریشن کے کہ ڈپریشن ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، تو جب ایسا ہم کریں گے، اوور تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، آپ اس کے بھی پیچھے پڑ جائیں کہ اوور تھنکنگ ہے کیا، یہ آتی کہاں سے ہے، یہ جنم کہاں سے لیتی ہے، اور اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے. جب آپ یہ والی ہیبٹ اپنا لو گے، دین آپ کو کوئی مٹیریلسٹک وہ ہیپینس نہیں چاہیے. کوئی آپ کو باہر والی چیزیں جتنی بھی غمگین ہوں گی، جتنا بھی دکھ بھرا ہوگا، آپ کو کوئی نہیں ہلا سکے گا. آپ خود میں پرسکون ہوں گے. فورتھ ون، یہ میں نے 3 ابھی تک ڈسکرائب کی اور ٹائم بھی ہمارا کافی ہو گیا. فورتھ ون، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو تو اسکپ بالکل بھی آپ نے اپنی نہیں کرنا. آج سے جو آپ اپنی ایک پریکٹس اسٹارٹ کریں گے، اس میں بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، اور وہ ہے شکر گزاری. اس میں دیکھیں، ہماری زندگی اگر دیکھیں نا، ابھی ابھی ایک لمحہ سوچیں، ہماری زندگی اور ہمارے آباء و اجداد کی زندگی میں بہت زیادہ، تھوڑا نہیں بہت زیادہ فرق ہے. آسائشیں، سہولتیں، مشینی دور، ایک کلک پہ سب کچھ موجود ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم خوش نہیں ہیں. وجہ
کیونکہ ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا جو اتنی ہمیں آسائشیں ملی، جو اتنی سہولتیں ملی، جو اتنا کچھ ملا ہمیں، ہم اس کے لیے صرف اللہ کی ذات کا شکر ادا کر دیں. دیکھیں، جب آپ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ، اور اس سے ایک سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی محرومیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جب ہم شکر گزار نہیں ہوتے نا، پھر ہمیں اپنی صرف اور صرف محرومیاں نظر، مجھے یہ نہیں ملا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، اس نے یہ نہیں کہا، فلاں نے ایسا کہنا تھا، فلاں ایسے ہونا تھا. تھا آتا رہتا ہے ہماری زندگی میں، ہونا تھا. لیکن جب ہم شکر گزار بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہوا جو بھی ہوا. تب ہماری کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے، تب ہمارے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں شکر گزار بننا ہوگا، اور ہمیں ہر بات جو ہے اس کو مطلب ہر جو نعمت ہے اس پہ فوکس کرنا ہوگا. اور بہت مطلب بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے جب آپ یہ چیز سوچتے ہو کہ ایک سانس ہے نا، سانس، باقی کام سانس کے بعد ہی ہوتے ہیں. سانس آتی ہے تو باقی کام چلتے ہیں نا، ہم بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سانس آنے کے بعد ہی کرتے ہیں. سانس سے سٹارٹ لیں. ہماری سانس ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس پروردگار کی دین ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو ہم اس پہ بھی شکر نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا تو وہ کہتے ہوتے ہیں نا، میں کہاں کیا ورڈ یوز کروں، کہ ہم سے زیادہ جو مجھے نہیں ورڈ آ رہا ذہن میں، کہ ہم بہت ہی زیادہ ناشکرے ہیں نعمتوں کے. کسی کے بہت احسان مند ہونے کی بجائے اس ذات کے ہم جو ہے لاپرواہ ہیں، نافرمان ہیں. اس کی مثال میں یوں کر لیتے ہیں. دیکھیں، آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ آپ اپنے ہر شعبے کا جائزہ لیں، ہر طرح کا اپنی روٹین کا جائزہ لیں، اچھے سے اپنی نعمتوں کا شمار کریں. اپنے دوسروں کے پاس کیا نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو دیکھیں. مطلب مثال کے طور پر آپ گھر ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے خود کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں. آپ کے گھر والوں میں کون پسندیدہ جو باتیں ہیں ان کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنی ذہانت کو دیکھیں، اپنی مالی حیثیت کو دیکھیں، اپنا فرینڈ سرکل دیکھیں. جب آپ ساری ان چیزوں کو دیکھیں گے اور ان کے بارے میں جو اچھے خیالات ہوں گے، مثبت جو ان کے پہلو ہوں گے، ان کی ایک فہرست تیار کریں گے، اس فہرست پہ جب نظر دہرائیں گے تو تب آپ کو لگے گا کہ آپ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس وقت رکنا ہے اور کب اپنا راستہ تبدیل کرنا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ہمیں زندگی گزارنے میں نا زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ والا پوائنٹ ہمارا بہت اہم ہے، کردار ادا کرتا ہے، یوں کہہ لیں ہم. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں، اور کس حد تک چاہتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو، ان سوالوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. میں نے جیسے کہ پوائنٹ کی جو آپ کو ہیڈنگ بتائی ہے وہ یہ بتائیے کہ ہمیں کب رکنا ہے. اب اب یہ جو باتیں میں نے کی ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، یا کیا کیوں چاہتی ہوں، یا چاہتا ہوں، یا کس حد تک چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ جو پوائنٹ ہے، یہ سوال جو ہے، یہ آپ کسی کے بھی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. بے شک آپ کا کوئی دوستی ریلیشن، پیار، لڑائی، نفرت، تعلیم، کچھ بھی ہے، کاروبار ہے، جیون ساتھی کے بارے میں سوچنے کے لیے آپ ان باتوں کو ساتھ کوٹ کر سکتے ہیں. مطلب بے شمار باتوں کے لیے جو ہے آپ کے لیے جاننا ضروری ہو جاتا ہے، ضروری ہے بلکہ، کہ آپ کو کب رکنا ہے، کہاں تک جانا ہے، اور کہاں جا کر آپ کو اپنا راستہ بدلنا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آنے والے جو بے شمار مسائل ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں، تو پھر آپ پر یہ ایک کیا کہتے ہیں، لازم ہے کہ آپ اپنی ضرورت اور اپنی پسند کا خیال رکھتے ہوئے کچھ حدود کو مقرر کر لیں. جب اپنی کچھ حدیں مقرر کر لیں گے نا، تو اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن حدوں کو مقرر کرنے سے پہلے آپ نے ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے. جو حد بندی آپ نے کی ہے وہ کیا سامنے والے کو بھی قابل قبول ہیں کہ نہیں؟ کیا دوسروں کو بھی یہ قابل قبول ہیں یا نہیں؟
جتنی آزادی آپ کو مل رہی ہے یہ حدیں مقرر کرنے سے، اتنی کیا سامنے والے لوگوں کو بھی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ جب آپ ایسا کر لیں گے اور ایسا کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت موجود ہوگی، ہمت ہوگی، دین آپ بہت اچھی زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے کون-سا ریلیشن کب، کہاں، کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور کتنے عرصے کے لیے لے کے چلنا ہے اور اس میں مجھے کیا-کیا کرنا ہوگا۔ اور یوں ہی سامنے والے بندے کے ساتھ بھی، کہ وہ بھی آپ کی اس بات سے اتنا ہی، مطلب آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی اتنا ہی جو ہے فائدہ اٹھائیں جتنا کہ آپ کو۔ تو آج کے میرے سیشن میں بس اتنا ہی سب کچھ تھا اور میں امید کرتی ہوں کہ میں جو آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں وہ میں نے اچھے سے دے دیا ہوگا۔ اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سوالوں پہ بھی پورا اتروں۔ جی ماشاء اللہ بہت زبردست سیشن رہا جی۔ اگر کسی کو کوشچن ہے ہینڈ ریز کریں اور پوچھیں یا ٹائپ کر دیں۔ جی اینی ون کسی کا کوئی کوشچن ہے تو۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، جو ابھی میم نے بات کی تھی خوشی حاصل کرنا، بہت اچھی بات ہے خوشی حاصل کرنے کے بارے میں، لیکن بہت اچھی بات ہے، ایسی خوشیوں کے بارے میں پوائنٹ ہمیں کرنے چاہیے، لیکن سب کو ایک بات اور پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی جو خوشی ہے وہ اللہ کے گھر ملتی ہے، جو کہ فجر کی نماز اور عشاء کی مین چیز ہوتی ہے، کہ نماز ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقت کی پڑھیں۔ تو سب سے کائنڈلی میری درخواست ہے کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی تلاوت کریں، دل کو اندرونی طور پر بہت زیادہ سکون ملتا ہے اس سے بھی۔ شکریہ سر، بس یہی بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پڑھنی چاہیے نماز۔ نماز سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے ایمان، ایمان کو پختہ کریں، ٹھیک ہے۔ مسجد میں جا کے اگر آپ سجدے کریں گے نا تو آپ کے اندر ایمان رہی ہے۔ آپ کو خوشی سے مراد جو یہاں پہ ایک میں ناز اجازت ہے میں کر سکتا ہوں بات؟ ان کا کوسچن، ان کی جو انفارمیشن اس کے بارے جی جی میں۔ سر، جی سر، جی سر اچھا ضرور۔ دیکھیں ابھی بات نے بہت اچھی بات کی، میں 2 منٹ میں اس کو مطلب وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اتنے لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں، خوشی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک مسلمان کے لیے خوشی سے میں مراد تسکین لیتا ہوں، سکون لیتا ہوں۔ میرے خیال میں بات کی ہوگی میم ناز نے، میرا کٹ ہو گیا تھا نیٹ۔ اچھا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا میرے خیال میں تو مسلمان نماز کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا اس کو، تو اگر سکون نہیں ملے گا تو خوشی کیسے ملے گی؟ یہ تو پوائنٹ بہت اچھا ہے۔ دوسری چیز یہ، خوشی کا آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جانے سے، عشاء کی نماز پڑھنے سے، فجر کی نماز پڑھنے سے آپ کو جا کے رکوع سجود کرنے سے خوشی نہیں ملتی اگر آپ کے اندر جذبہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے وہ میں آج آرٹیکل بھی ایک میں نے گروپ میں سینڈ کیا، کچھ لوگ جو گروپ میں ایڈ ہیں میرے میں، کہ لٹریچر والے میں، کہ آپ لوگ جو ہمارے اندر ایمان ہے نا وہ ایک بیج کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کے اندر جب ہم تھوڑا سا ایمان ہمارے اندر آ جاتے ہیں، ہم مسلمان کہلانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم ایک پودا بن جاتے ہیں چھوٹا، پھر اس کی نشو و نما کے لیے ہمیں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے آخرت تک، پھر ہم ایک درخت بن جاتے ہیں، پھر وہ درخت جو ہے نا اس پہ پھر شیطان بھی اس طریقے سے اٹیک کرتا ہے۔ تو خوشی کو بیسیکلی ہم نے ڈیفائن اسی طرح کیا ہے کہ یہ نماز، روزے یہ فرض ہیں، ان کے بعد پھر اور بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ملا کے پھر خوشی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا، یہ جو آپ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا، اب آپ نے نماز کے علاوہ بھی حقوق اللہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو بھی لے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ سر۔ السلام علیکم۔ جی کوشچن پوچھیں شرجیل آپ۔ جی میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو باؤنڈرائز کر لیں، کہ اپنی کچھ لیمٹس بنا لیں، تو انہوں نے کہا اس سے آپ کو دیکھنا چاہیے، میم نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی یعنی کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا، وہ بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنے آپ خوش ہیں۔ یہ اسپیکٹ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی گائیڈنس۔
جی سر، جی اس میں یہ ہے کہ ہم بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ یہ ہے نا، لیکن آپ کو حدود بناتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جیسے کہ آپ نے جو حد بنائی ہے کیا وہ جو ہے وہ جائز ہے، مینس کہ اس میں اپنی طرف سے جو حق ہے، جو ایک ریلیشن کا یا ایک آپ کی جو لمٹ ہے، جو اپنے اس کو لمٹائز کیا ہے، کیا اس کا جو ہے ایک پازیٹیو اثر ہے، خوش ہم نہیں کر سکتے. یہ اس کی تو بات ہی آپ مائنڈ سے نکال دینا کہ ہم کبھی انسانوں کی امیدوں پہ 100% اتریں گے. لیکن اپنے آپ کو لمٹائز کرنا، باؤنڈرائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ جو ریلیشن ہے، اس ریلیشن نے کب تک کہاں تک چلنا ہے، اور اس کو جو ہے اس کا جو لاسٹ ہوگا وہاں پہ کس کو کتنا بینیفٹ ہوگا. تو آپ اس کو پہلے سے ہی باؤنڈرائز کر لیں گے تو وقتی بے شک آپ سے ریلیشنز دور جائیں، آپ کو لگے کہ آپ سامنے والے کو لگے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ایک وقتی آپ نے غلط کیا ہوگا، لیکن بعد میں خود ہی اس کی سیٹسفیکشن بھی مل جائے گی آپ کو، آپ کا جو ہے جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا. مطلب فضولیات کی طرف جو ہے جی شرجیل کوسچن کلیئر ہو گیا ہوگا میرے خیال میں آپ کا تقریباً. جی اور کسی کو جی حسن بھائی ہو گیا اور clear. کسی کا کوئی کوسچن؟ السلام علیکم. جی جی حسن وعلیکم بھائی سوری السلام. میں سیشن میں تو لیٹ آیا، لیکن میرا کوشچن ہے اباؤٹ ہیپینس یا خوشی جی جی پوچھیں. کہ کبھی کبھی ہمیں خوشی مل رہی ہے کچھ غلط کاموں کے اندر، اور کبھی کبھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کچھ اچھے کاموں کے اندر. تو اس سے غلط کاموں کی خوشی کو ہم اچھے کاموں کی خوشی یا اچھے کاموں کی خوشی کو مزید مستقل کس طرح لے کے چل سکتے ہیں، یہ میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. ہاں یہ میم ناز میرے خیال میں ہے کہ نہیں یہاں پہ، کیونکہ وہ آپ جی کو سر، آنسر کریں گی وہ سیشن. جی جی کریں جی جی آنسر آپ. جی سر، یہاں تھوڑے وائس کا تھا، میں تبھی وہ سر شرجیل کو آ گیا تھا، آنسر مل گیا صحیح ان کو. جی ان کا ہو گیا. یہ کامران کا کوسچن یہ ہے کہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل جھوٹ بول کے خوشی مل رہی ہے اور ایک سچ بول کے خوشی جی مل رہی ہے، سر، تو ہم کس طرح مستقل مزاج کس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہم وہ جھوٹ نہ بولیں جی اور جو اچھے کام ہیں ان میں ہمیں خوشی ملے. جی سر، سر پہلے تو میں ایک کہوں گی کہ میں بھی آپ کو نامناسب لگے اگر آپ ہمارا سیشن لیتے تو آپ کبھی یہ کویسچن نہ کرتے. دوسری بات، اگر آپ نے کویسچن کر دیا ہے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ خوشی بھی وہی دو طرح سے، جیسے آپ نے کہا غلط کر کے ہمیں ملتی ہے خوشی. کچھ خوشیاں ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہیں مستقل. اور ہم نے جو ریئل ڈیفینیشن کی ہے خوشی کی وہ ہے ہماری مطلب ذہنی سیٹسفیکشن، ٹھیک ہے نا، مطلب ہماری جو ہے روحانی کیفیت جو ہے، روح کا جو سکون ہے وہ خوشی ہے. اب اس کو ہم کیسے لے کے آئیں، اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جیسے کہ ابھی آپ میرا کویسچن کا آپ اپنے کویسچن کا آنسر مجھ سے پائیں گے تو آپ کے اندر مستقل مزاجی آ جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوگی. آپ کو بار بار ایسے اسٹیپس لینے پڑیں گے جو اسٹیپ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آ رہے ہیں، جو آپ کو ایک پرماننٹ خوشی دے رہے ہیں، جو آپ کی روح کو ایک لمبے عرصے کے لیے خوش کر رہے ہیں. تو اس میں جیسے کہ آپ کو خود کا جو ہے محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، احتساب میں خود کو رکھنا چاہیے کہ میں نے کتنے اچھے کتنی چیزیں ہیں جنہوں نے میری زندگی پہ منفی اثرات چھوڑے ہیں، کتنے ایسے لمحات برے حالات کا مجھے سامنا کرنا پڑا، کتنا نہ کرنا پڑا. جب آپ ان چیزوں کا جائزہ لیں گے پھر آپ ان کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے تو دین آپ جو ہے ایک مستقل جو ہے خوشگوار زندگی جو ہے وہ گزار لیں گے. لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی سر. جی میرے خیال میں تو کوسچن آنسر مل جائے. دیکھیں ضمیر کی سیٹسفیکشن کا نام خوشی ہے. جب آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے تو میرے خیال میں ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ گناہ کر کے ہمارا ضمیر مطمئن ہو جائے. تو یہ میرا ایک آنسر تھا شارٹ کٹ. سر یہ ملائکہ نے کافی ٹائم سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی جی ملائکہ کریں کوسچن. میرے خیال میں تو شاید سمجھ رہا تھا کہ یہ ان کا مسٹیکنلی ہے ہینڈ ریز ہوا. جی اور کسی کا کوئی کوسچن؟ کسی کا کوئی کوسچن ہے؟
نہیں ہے جی ٹھیک